السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. محترم اساتذہ کرام، عزیز دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم موضوع پر اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں. کیا اسکول اور مدارس واقعی میں الگ ہے؟ آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ دین اور دنیا کو دو الگ راستے سمجھ بیٹھے ہیں. کوئی کہتا ہے مدرسہ پرانا نظام ہے اور کوئی کہتا ہے اسکول ترقی کا راستہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اسکول دنیا کی تعلیم دیتا ہے اور مدرسہ صرف دین کی. کچھ لوگ مدرسہ کو پیچھے پن کی نشانی سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسکول کو دین سے دوری کا سبب بتاتے ہیں. لیکن اگر ہم اس مسئلے کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھے تو ہمیں حقیقت کچھ اور ہی نظر آتی ہے. مدرسے کا بنیادی مقصد ایک بچے قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی اخلاق سیکھے. مدرسہ انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے. وہاں ہمیں نماز، روزہ، سچائی، ایمانداری، صبر اور اخلاص سکھایا جاتا ہے. مدرسہ عبادت ہی نہیں سکھاتا بلکہ ایک اچھا انسان بننا سکھاتا ہے. قرآن کا ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کی درجات بلند فرماتا ہے. اسکول کا مقصد ہے بچے سائنس، میتھس، ہسٹری، جغرافی اور دوسرے دنیاوی علوم حاصل کرے تاکہ وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند بن سکے. اسکول سے ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر اور سائنٹسٹ تیار ہوتے ہیں جو لوگوں کی جان بچاتے ہیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. قرآن فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. آسمان اور زمین کی پیدائش میں عقل والوں کی نشانیاں ہیں. مدرسہ اور اسکول دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی روایت کوئی نئی نہیں ہے بلکہ اس کی شاخیں اسلامی تاریخ میں بہت پرانی ہے. ابتدائی اسلام سے ہی علم دین اور دوسرے فنون کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا تصور موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صفا کے مدرسے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور عملی زندگی کے امور بھی سیکھتے تھے. اسی طرز پر بعد کے ادوار میں بھی مسلمانوں نے تعلیم کا ایسا نظام قیام کیا جس میں دین اور دنیا کی تفریق نہیں تھی. قرون وسطیٰ میں بغداد، قرطبہ، سمرقند، بخارا اور دہلی کے مدارس میں قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر کے ساتھ ساتھ ریاضی، طب، فلکیات اور زبان و ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی. ان اداروں سے ایسے علماء نکلے جو دین کے ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے رہنما بنے جیسے امام ابن سینا، امام رازی، امام فراوی اور کئی دوسرے مسلم مفکرین. یہی وہ توازن تھا اسلامی تہذیب کو عروج بخشا. مدرسہ صرف روحانی تربیت کا مرکز نہیں رہا بلکہ اخلاق، عقل، عدل اور تحقیق کا گوارہ بن گیا. آج اگر اسکول اور مدرسہ ایک ساتھ ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ چلایا جائے تو اس کے بے شمار فائدے ہیں. طلبہ میں دینی بصیرت کے ساتھ عملی سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے، دین سے وابستگی قائم رہتی ہے مگر دنیاوی تقاضوں کی سمجھ بھی پیدا ہوتی ہے. نوجوانوں کے اندر اخلاقی مضبوطی کے ساتھ کردار میں توازن آتا ہے. معاشرے کا ایسے افراد ملتے ہیں جو ایماندار، باعمل اور باصلاحیت ہوتے ہیں. اس طرح کا نظام امت مسلمہ کی روشن ماضی کی یاد دلاتا تھا جہاں علم ایک ہی چراغ سے دو روشنیوں میں تقسیم ہوتا تھا، دنیا کی روشنی بھی اور دین کی روشنی بھی. کچھ لوگ کہتے ہیں حافظ قرآن ڈاکٹر نہیں بن سکتا یا مدرسے کا طالب علم دنیا کے کام نہیں ہوتا. یہ سوچ بالکل غلط ہے. مسئلہ اسکول اور مدرسے کا نہیں، مسئلہ سوچ اور نظام کا ہے. اگر ایک بچہ مدرسے کے ساتھ اسکول کی بھی تعلیم حاصل کرے تو وہ حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی، عالم دین بھی اور انجینئر بھی. قرآن فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ قرآن کا حکم ہے وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. آخرت کی تیاری کرو مگر دنیا کا حصہ مت بھولو. ہم اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیں جو قرآن کی روشنی بھی رکھتی ہو اور دنیا کی سمجھ بھی. مدرسہ درخت کی جڑ ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اسکول اس کی شاخیں ہیں جو علم و ترقی کو پھل دیتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. مدرسہ اور اسکول الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا ہے. ایک ایمان کی بنیاد ہے، دوسرا کامیابی کی عمارت ہے. اللہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.